وسیع و عریض اسٹڈی روم میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بڑے بڑے شیشوں کے پردے آدھے کھنچے ہوئے تھے، جن سے شام کے ڈھلتے رنگ ہلکے ہلکے روشنی کا عکس اندر پھیلا رہے تھے۔ کمرے کی فضا میں سنجیدگی اور خاموشی کی گہری لہر دوڑ رہی تھی۔ لکڑی کی بھاری لائبریری دیوار سے جمی کھڑی تھی، جس میں کتار در کتار کتابیں دھری تھیں۔ بیچ میں رکھا لمبا سا شیشے کا میز اور اس پر کھلا ہوا لیپ ٹاپ، ایک کونے میں سلگتی خوشبودار موم بتی، اور کرسی پر سیدھا بیٹھا ارمان شاہ اپنے کام میں مکمل طور پر مگن تھا۔ چند لمحے بعد اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ارمان نے پلکیں اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا، مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ آنے والے کی چھاپ ہی وہ پہچان گیا تھا، لیکن ناراضگی ہونے کے باعث وہ کچھ بولا نہیں۔ دستک دوبارہ ہوئی اور پھر ہینڈل گھومنے کی آواز کے ساتھ دروازہ آہستگی سے کھلا۔ اندر داخل ہونے والا کوئی اور نہیں، بلکہ اس کا برسوں پرانا سب سے قریبی دوست جلال سکندر تھا۔ ان دونوں کی مثال پوری یونیورسٹی اور اب بزنس میں دی جاتی تھی کہ دوستی ہو تو ان دونوں کی طرح۔ جلال نے اندر آتے ہی تھوڑے توقف سے ارمان کو دیکھا، جس نے بس ایک سرسری سی نظر ڈال کر دوبارہ لیپ ٹاپ کی سکرین پر نگاہ جما دی تھی۔ یہ بے رخی جلال کو ایک لمحے کو بے چین کر گئی تھی۔ وہ پہلے ہی گلٹ کا شکار تھا اور اب مزید پریشان ہو گیا تھا۔ وہ فوراً بولا، تم نے تو مجھے ظالم قرار دے دیا ہے۔ ایسی بھی کیا ناراضگی ارمان؟ اب تک منہ موڑ کر بیٹھے ہو؟ تم سے 1000 بار معافی مانگ چکا ہوں۔ کتنی بار کہوں کہ بھابھی کی میت پر نہیں آ سکنے کا مقصد صرف اور صرف ایک بزنس میٹنگ تھی۔ وہ معاملہ ایسا تھا جس سے الجھنا مجبوری بن گیا تھا۔ اگر وہ میٹنگ نہیں ہوتی تو میں لازمی تدفین میں شریک ہوتا۔ اور تم خود بتاؤ، تدفین ہوتے ہی میں تمہارے پاس آ چکا تھا، اب کیا میری جان لے کر مانو گی؟ وہ وقت یاد کر کے ہی جلال کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ نور کی موت کو یاد کرنا اس کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ کہیں نہ کہیں اس موت کا قصوروار وہ اندر ہی اندر خود کو ٹھہرا رہا تھا۔ ارمان نے لیپ ٹاپ بند کیا اور نگاہ سیدھی جلال پر ڈال دی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی بجائے ایک ٹوٹا ہوا سا دکھ چھپا تھا۔ وہ دوست تھا، اس وقت اسے جلال کی ضرورت تھی، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ بھلا کیسے وہ وقت بھول سکتا تھا؟ وہ دھیرے لہجے میں بولا، تمہارے لیے یہ باتیں بہت مہمانی ہیں۔ کبھی تم اتنی آسانی سے ہر بات کو نظر انداز کر رہے ہو۔ تمہارے لیے دوست اور فیملی سے بڑھ کر بزنس میٹنگ ہے، کاروبار ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے اسی کاروبار کے ساتھ رہو۔ دوست بھاڑ میں جائے، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میرا اس دنیا میں تمہارے سوا اور کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن میرا سب سے قریبی رشتہ ہی میرے پاس نہیں تھا۔ تم جانتے ہو یہ کس لیول کا درد ہے؟ کتنے لوگوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا اور میرے پاس صرف ایک جواب تھا، میرا سب سے قریبی دوست، میرا ہم راز، میرا کندھا ایک بزنس میٹنگ میں الجھا ہوا ہے۔ اس کے لیے رشتوں سے زیادہ اہم کاروبار ہے۔ جلال نے فوراً قریب آ کر کرسی کھسکائی اور اس کے پاس بیٹھ گیا اور تھکے لہجے میں بولا، ارمان، میں جانتا ہوں کہ تمہارا دکھ کتنا بڑا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میں پاکستان میں ہوتا تو چاہے کیسی بھی میٹنگ ہوتی سب چھوڑ کر آ جاتا۔ اچانک ارجنٹ دبئی جانا پڑ گیا، اس لیے وقت پر نہیں پہنچ پایا، اور مجھے احلام نہیں آ رہا تھا کہ تمہارے گھر میں اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ لیکن میں بہت شرمندہ ہوں اور وعدہ کرتا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تمہارے ہر دکھ سکھ میں جلال سکندر سب سے آگے ہوگا۔ پلیز سب بھول جاؤ۔ ارمان نے اس کا ہاتھ جھٹک کر الگ کر دیا تھا اور نہایت تلخی سے بولا، یہ بات تمہارے لیے معمولی ہوگی، لیکن تم میرے سب سے قریبی دوست ہو، میرے جگری یار، جس کو میں سب کے سامنے فخر سے انٹروڈیوس کراتا تھا۔ اور جب میری زندگی کا سب سے کٹھن دن آیا تو میرے پاس نہیں تھے۔ تمہاری غیر موجودگی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ بتاؤ میں اس کو اور کیا نام دوں؟ تمہارے لیے یہ بات بہت معمولی ہوگی، لیکن جس پر تکلیف کا پہاڑ ٹوٹتا ہے وہ وہی جانتا ہے کہ وہ کیسا محسوس کر رہا ہے۔ جلال نے گہرا سانس لیا اور سامنے رکھی کرسی پر ٹک گیا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ نرمی سے بولا، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری ناراضگی کیسے ختم ہوگی، کیونکہ میں وہ گزرا ہوا وقت دوبارہ تمہارے سامنے نہیں لا سکتا، لیکن ہاں،
میں معذرت کر سکتا ہوں اور تم سے معذرت کر بھی چکا ہوں ارمان، اب کتنے تانے دو گے؟ چلو یہ چھوڑو، مجھے بتاؤ میرا بھتیجا کہاں ہے؟ وہ معصوم تو بالکل تنہا رہ گیا ہے۔ ماں کا سایہ سر سے اٹھ جانا ایک بیٹے کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور وہ بھی 1-2 سال کے بچے کے لیے۔ تم تو اپنا دل کاروبار میں بہلا لوگی، مگر اس کے بارے میں کچھ سوچا؟ وہ تمام باتوں کو نظر انداز کیے مدعے کی بات پر آیا تھا۔ بلا وجہ وہ پرانے زخم کو ریت کر نئے زخم اجاگر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارمان کی نظریں ایک لمحے کو جھک گئیں، اس کی آواز میں سختی کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ بھی شامل تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا میں اس کے لیے کیا کروں۔ دل چاہتا ہے اپنے بیٹے کے قدموں میں دنیا بانٹ دوں، لیکن وہ اتنا نادان ہے، نہ میری تکلیف سمجھ رہا ہے، نہ اپنی تکلیف مجھے بیان کر رہا ہے۔ جلال نے دکھ سے سر جھٹکا اور پھر سنبھلتے ہوئے بولا، یہ بات ابھی کرنی نہیں چاہیے، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے تم کبھی نہیں جھٹلا سکتے۔ ارمان، تم نے دوسری شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بچے کے لیے یہ سب سے ضروری ہے، اس کو ماں چاہیے۔ باپ ہر شاید دے سکتا ہے، محبت دے سکتا ہے، لیکن ماں نہیں بن سکتا۔ تم کوئی ایسی لڑکی اپنے لیے تلاش کرو جو تم سمیت تمہارے بچے کو بھی سمیٹ لے۔ خدا کا دیا تمہارے پاس سب کچھ ہے، کوئی بھی خاتون تمہیں منع نہیں کرے گی، لیکن ہاں، کوئی غریب لڑکی اپنے لیے منتخب کرنا تاکہ وہ رشتوں کا تقاضا بخوبی جانتی ہو۔ ارمان کی پیشانی کی لکیر گہری ہوئی، وہ بولا، شادی صرف ایک بار ہوتی ہے، جو میں کر چکا ہوں، دوبارہ شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے بہترین آیا کا انتظام کر دوں گا۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی ایماندار اور سمجھدار خاتون ہو تو بتا دینا۔ بلا وجہ دوسری شادی کا مشورہ نہیں دو، کیونکہ یہ مشورے میرے لیے کسی کام کے نہیں ہیں۔ جلال فوراً بولا، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ بچے کو اگر آیا سے مانوس کر بھی دیا اور وہ کل کو نوکری چھوڑ گئی تو سوچو اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ تم سے زیادہ تمہارا بیٹا اذیت اٹھائے گا۔ بچہ ماں کی کمی سے ویسے ہی ادھورا ہے، اب اسے عارضی رشتوں کا عادی مت بناؤ۔ تمہیں ہوش سے کام لینا پڑے گا۔ تم سمجھدار ہو، حالات اور تقاضوں کو سمجھتے ہو، لیکن وہ چھوٹا ہے، وہ کس طرح اس آیا کو بھلائے گا؟ ارمان نے سر جھکا لیا تھا۔ کمرے میں دوبارہ گہری خاموشی اتر گئی تھی۔ باہر شام کی روشنی مکمل اندھیرے میں ڈھل گئی تھی اور اندر دونوں دوست اپنے اپنے دکھ کے بوجھ کے ساتھ بیٹھے تھے، جیسے کوئی فیصلہ ان کے بیچ لٹکا ہو۔ جلال سکندر اس سے اور بھی بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا انداز دیکھ کر اس نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ دوسری جانب چھوٹے سے درمیانے درجے کے مکان کا صحن نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پرانی اینٹوں کی دیواروں پر سفیدی ادھوری جگہ جگہ اکھڑی ہوئی تھی۔ چھت سے لٹکا بلب کمزور روشنی پھیلا رہا تھا جو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہل رہا تھا۔ برآمدے کے کونے میں ایک طرف چارپائی بچھی تھی، اس پر مدیحہ بیگم سفید دوپٹہ سر پر ڈالے نیم دراز بیٹھی تھیں، چہرے پر فکر کی لکیریں اور ہاتھوں میں تسبیح مسلسل گھوم رہی تھی۔ اسی وقت دروازے سے حریم اندر داخل ہوئی۔ وہ سیاہ برقعے میں لپٹی ہوئی تھی، مگر چہرہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ برآمدے میں آئی، مدیحہ بیگم فوراً سر اٹھا کر بولی، حریم بیٹا، حجاب بھی کر لیا کرو، میں نہیں چاہتی یہاں کوئی تمہیں دیکھے۔ پھر اگر وہی شخص تمہیں ریسٹورنٹ میں دیکھ لے اور پہچان جائے تو بلا وجہ تمہارے باپ کا نام بدنام ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے کردار پر کوئی انگلی اٹھائے۔ جتنی مشقت اٹھا کر تم اس گھر کا چولہا جلاتی ہو، میری یہی خواہش ہے کہ میری بیٹی آزاد زندگی بسر کرے، کسی کے طعنے برداشت نہ کرے، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا بہت سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ حریم ٹھہر کر ماں کی طرف مڑی، اس کی آنکھوں میں شکوہ اور لہجے میں سختی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، امی، باپ کا نام ڈوبے یا بھائی کا کیا فرق پڑتا ہے؟ جب ہمارے آگے پیچھے کوئی مرد ہی نہیں ہے تو پھر اس ڈر کا کیا مطلب ہے؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں مجھے یہ باتیں زہر لگتی ہیں۔ میں کوئی آوارہ گردی یا غلط کام نہیں کر رہی، محنت کر رہی ہوں۔ صرف اسی محنت کی بدولت ہمارے گھر کا چولہا جل رہا ہے۔ اگر آپ ایسی فضول باتیں کریں گی تو صرف اور صرف مجھے تکلیف ہوگی، اور میں نہیں چاہتی کہ مجھے تکلیف ہو۔ زندگی جتنی آسان نظر آتی ہے اتنی آسان نہیں ہوتی، یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی، اور بلا وجہ کی یہ پرانی باتیں کر کے میرا دماغ خراب نہیں کیا کریں۔ میں آپ سے اس بات کی گزارش کرتی ہوں۔ مدیحہ بیگم نے بے چین ہو کر تسبیح ایک طرف رکھ دی۔ ان کے چہرے پر بے بسی جھلک رہی تھی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھیں کہ حریم نے تلخی کے ساتھ بات آگے بڑھائی،
اگر آپ نے مجھے کچھ جماعتیں پڑھا دی ہوتیں تو آج کسی کمپنی میں جاب کری ہوتی، مگر آپ کی کوتاہی اور بابا کی بے وجہ کی نام نہاد غیرت نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ خود تو وہ ہمیں اس دنیا میں تنہا چھوڑ گئے، اب آگے ہم دونوں ماں بیٹی کس طرح یہ زندگی کاٹیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے بیٹی ہو یا بیٹا دونوں پڑھائی کرو، پڑھنا فضول نہیں جاتا۔ کوئی ایک وقت ایسا ضرور ہوتا ہے جب ہماری پڑھائی ہمارے کام لازمی آتی ہے۔ یہ الفاظ سن کر مدیحہ بیگم کا دل لرز گیا تھا۔ وہ فوراً بولی، حریم کیا ہو گیا تمہیں؟ ایسے الفاظ زبان پر کیوں لا رہی ہو؟ تم ہی تو میرا سہارا ہو، اگر تم ہی ہمت توڑ دو گی تو میں کیسے خود کو سنبھالوں گی؟ میں نے صرف تمہیں یہ کہا تھا کہ پردہ کر لو، کیونکہ اصغر کو تمہاری یہ نوکری پسند نہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ تم اس ماحول میں کام کرو، اور پھر لوگوں کے پہچاننے کا بھی ڈر ہے۔ بیٹا تم کوئی اور نوکری تلاش کیوں نہیں کر لیتے؟ دنیا اتنی بڑی ہے، کچھ نہ کچھ تو تمہارے لیے بھی ہوگا۔ حریم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ منہ بنایا اور بولی، اصغر کو تو کچھ بھی پسند نہیں ہے، اور امی وہ دن دور نہیں جب میں اصغر کے منہ پر منگنی کی انگوٹھی دے ماروں گی۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ اس کے فضول چونچلے برداشت کرتی پھروں۔ میں ایک پریکٹیکل زندگی گزارنے کی عادی ہوں، مگر وہ مجھے ایک ایسی زندگی دے رہا ہے جہاں صرف اور صرف خواب ہیں، وہ بھی بے معنی۔ مدیحہ بیگم نے بیٹی کو روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر حریم اپنی ضدی طبیعت کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے جاتے پیچھے سے بولی، جا رہی ہوں میں، آپ اپنا خیال رکھیں، اور خدا کے لیے فضول باتوں کا پیچھا چھوڑ کر دعا کریں کہ میری اس نوکری میں برکت ہو، کیونکہ نوکری ڈھونڈنا اس تباہ دنیا میں آسان نہیں ہے۔ یہاں ہر موڑ پر ایک درندہ بیٹھا ہے جو آپ کو کاٹ کھانے کو تیار رہتا ہے۔ اگر میں اپنا دامن بچا کر نوکری کر رہی ہوں تو خدا را مجھے سکون سے رہنے دے۔ خدا حافظ۔ وہ قدم تیز کرتی ہوئی دروازے کے قریب پہنچی تھی کہ ماں کی آواز پھر گونجی۔ اس بار لہجہ التجائیہ تھا، بیٹا میں تمہاری ہر بات سمجھتی ہوں، لیکن پھر بھی کچھ کر کے یہ نوکری چھوڑ دو۔ اس میں پیسے بھی نہیں ہیں، تنگی ہی تنگی ہے۔ تم نہیں سمجھ رہی حریم، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی۔ حریم ایک پل کو رکی، پیچھے مڑ کر ماں کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے مگر لب خاموش رہے۔ ایک لمحے کی جھجک کے بعد وہ تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ مدیحہ بیگم نے بیٹی کو جاتے دیکھا اور تھکے وجود کو چارپائی پر گرنے دیا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دوسری طرف حریم کے دل میں بھی ایک نہ ختم ہونے والی جنگ برپا تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ نوکری اسے کبھی پسند نہیں تھی۔ اس نے اپنے باپ کی چھاؤں میں زندگی گزاری تھی۔ ہاں وہ اسے پڑھنے نہیں دیتے تھے، لیکن سختی بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد یہ ذمہ داریاں، یہ بوجھ سب اس پر آن پڑا تھا جو اس سے اب اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اندھیری گلی میں قدم رکھتے ہوئے حریم نے اپنے برقعے کی نقاب نیچے کر لی۔ چہرہ چھپ گیا مگر دل کی تھکن اور ٹوٹ پھوٹ کسی نقاب سے ڈھکی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ راستہ آسان نہیں ہے، لیکن یہی ایک راستہ تھا جو اس کے اور اس کی ماں کے لیے بقا کا سہارا بنا ہوا تھا۔ شاہ ولا میں رات کا وقت تھا۔ پورے گھر میں نیم اندھیرا اور ہلکی روشنی کے بلب ایک الگ سی سنجیدگی کا احساس دلا رہے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں 9 بجا رہی تھیں جب ارمان شاہ آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے منظر دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کو مسکراہٹ بھی آئی اور حیرت بھی۔ 2 سال کا گول مٹول ننھا سا شہزادہ بڑی بڑی معصوم آنکھوں والا ایک ملازمہ کی گود میں بیٹھا دودھ پینے سے انکار کر رہا تھا۔ چھوٹے ہونٹوں پر ضدی بھاؤ، گال سرخ اور دونوں ہاتھ جھٹکنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ملازمہ بیزاری کے ساتھ بولی، مصطفیٰ بیٹا دودھ پی لو، نہیں تو بابا ڈانٹیں گے۔ کیوں تنگ کر رہے ہو آپ مجھے؟ ابھی مجھے آپ کے کپڑے بھی دھونے ہیں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی مصطفیٰ کی نظریں دروازے پر پڑیں اور اس نے اپنے باپ کو دیکھا۔ اس کا چہرہ فوراً کھل اٹھا تھا۔ بے چین ہو کر ہاتھ پھیلائے اور اپنی توتلی زبان میں بار بار پکارنے لگا، بابا بابا۔ ارمان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بچے کی خوشی ددنی تھی مگر وہ کچھ کہہ پاتا اس سے پہلے ہی مصطفیٰ نے اپنے اگلے 2 ننھے دانتوں سے ارمان کے گال پر زور سے کاٹ لیا۔ ارمان تلملایا اور فوراً بولا، اوئے انسان کا بچہ ہے یا جانور کا؟
کاٹ کیوں رہے ہو؟ وہ اپنا گال سہلاتے ہوئے بولا تھا جہاں اس نے اپنے دانتوں سے پھول بنا دیا تھا۔ مصطفیٰ نے منہ پھلا لیا اور دونوں ننھے ہاتھوں سے باپ کا چہرہ تھام کر اٹک اٹک کر بولا، یہ سزا ہے آپ کی، صبح سے آپ کا انتظار کر رہا تھا، کہاں تھے آپ؟ انداز بڑوں والا تھا مگر زبان بالکل ایک معصوم بچے کی مانند تھی۔ ارمان حیرت اور پیار کے امتزاج کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے مزید شکایت کی، آپ کو یاد کر رہا تھا، یہ والی آنٹی نے مجھے مارا بھی ہے۔ اس نے اشارے سے تھپڑ مارنے والا انداز بنایا۔ ارمان نے اپنے بیٹے کو غور سے دیکھا، پھر اس کے گال پر بوسہ دیا اور دھیرے سے بولا، چھوٹے ڈان، سب پتہ ہے بابا کو، تمہیں یہ والی آنٹی پسند نہیں آئی ہے نا؟ بابا تمہارے لیے ایک اچھی سی آنٹی ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جانو اس طرح کسی پر الزام نہیں لگاتے، یہ بری بات ہوتی ہے۔ مصطفیٰ نے فوراً خوشی سے ہاتھ تالی کی طرح بجایا اور سر ہلا کر بولا، ہاں اچھی آنٹی۔ ارمان نے پیار سے اس کی ناک دبائی اور مسکرا کر پوچھا، چلو یہ بتاؤ بابا کے ساتھ باہر گھومنے چلنا ہے یا پھر گھر پر بیٹھنا ہے؟ اس نے فوراً گردن ہاں میں ہلائی۔ اس کے گال پر ایک محبت بھرا بوسہ دے کر ارمان ملازمہ کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا، آج رات کا کھانا مت بنانا، میں اسے اپنے ساتھ باہر ڈنر کے لیے لے جا رہا ہوں۔ ہاں دودھ تیار کر دینا، ہم واپس آئیں گے تو یہ پی لے گا، اور اس کا کمرہ بھی صاف کر دینا، کپڑے وغیرہ نکال دینا۔ یہ کہہ کر وہ بچے کو گود میں لیے کمرے سے نکلنے لگا۔ مصطفیٰ نے باپ کے گلے میں باہیں ڈال کر رکھی تھیں اور توتلی زبان میں بولا، بابا آج جلال چاچو آئے تھے، بہت ساری کس کی اور چاکلیٹ بھی دی، ماما کا بھی پوچھ رہے تھے، کہاں ہے ماما؟ مجھے یاد تو نہیں آتی، وہ تو اتنی بری تھی، پیار بھی نہیں کرتی تھی۔ یہ سن کر ارمان کے قدم جیسے ایک پل کو رک گئے، اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ لمحہ بھر کے لیے بیوی کی یاد نے اسے گھیر لیا تھا، مگر فوراً اپنے جذبات پر قابو پایا، سر جھٹکا اور مسکراتے ہوئے بولا، بابا کا شہزادہ، بابا بھی چاکلیٹ لے کر آئے گا، اور ایک بات یاد رکھو، وہ جلال چاچو نہیں ہے، وہ جلال تایا ابو ہیں، خبردار جو اس کو مجھ سے چھوٹا بنایا۔ مصطفیٰ کھلکھلا کر ہنسا اور توتلی زبان میں بولا، میں نے کہا بھی تھا، مگر وہ کہتے ہیں جلال ابھی جوان ہے اور بابا بوڑھے ہو گئے ہیں، اس لیے بابا تایا ابو ہیں اور جلال چاچو ہیں۔ یہ کہتے ہی مصطفیٰ نے اتنا بلند کہکا لگایا کہ پورا برآمدہ گونج اٹھا۔ ارمان بھی ہنس دیا مگر دل کے اندر چبھتی کسک چھپ نہیں سکی۔ اس کے ارد گرد خوشیاں تھیں مگر ان خوشیوں کو مکمل کرنے والی نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بچے کو گاڑی میں بٹھا رہا تھا، احتیاط سے سیٹ بیلٹ لگائی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ بابا ہینڈسم ہے یا جلال چاچو؟ مصطفیٰ چند لمحے اپنے چھوٹے گال پر انگلی رکھے سوچتا رہا، پھر شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بابا جانی۔ یہ جواب سن کر ارمان کا دل خوشی اور سکون سے بھر گیا تھا۔ وہ جھک کر مصطفیٰ کو بوسہ دیتا ہوا اسٹیئرنگ وہیل سنبھال چکا تھا۔ رات کی خاموشی میں گاڑی کے اندر باپ بیٹے کی ہنسی اور گفتگو گونج رہی تھی، مگر ارمان کے دل میں کہیں بیوی کی یاد ایک ادھورے زخم کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ریسٹورنٹ کی فضا معمول کے مطابق مصروف اور شور سے بھری ہوئی تھی، کہیں پلیٹوں کے کھنکنے کی آواز آ رہی تھی تو کہیں گاہکوں کی گفتگو اور ہنسی کے قہقہے گونج رہے تھے۔ روشنیاں ہلکی مگر خوشگوار تھیں، دیواروں پر لگے لیمپ اور میزوں پر رکھے چھوٹے چھوٹے فانوس ماحول کو پرکشش بنا رہے تھے۔ فرش پر ہلکی سی موسیقی بھی بہہ رہی تھی۔ حریم نے برقع اتارتے ہی اسٹاف روم کے لاکر میں رکھا اور اپنی ڈیوٹی کے مطابق فوراً کام میں لگ گئی۔ ہاتھوں میں ٹرے تھامے وہ کبھی کسی میز سے جھوٹے برتن اٹھاتی اور کبھی کسی گاہک کو پانی کا جگ بھرتی۔ ماتھے پر پسینے کی ہلکی سی جھلک اور تھکن کے باوجود چہرے پر ایک مضبوط سنجیدگی نمایاں تھی۔ ابھی وہ ایک ٹیبل صاف کر رہی تھی کہ اس کے قریب ایک ویٹر لڑکی آئی، آنکھوں میں تجسس اور ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ لیے بولی، حریم، باہر آپ کے فیانسے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حریم کے ہاتھ لمحے بھر کو رک گئے، اس نے ضبط کرتے ہوئے مٹھیاں بھینچیں اور زیر لب بڑبڑائی، اس آدمی کو چین نہیں ہے، وہ دن دور نہیں اصغر احمد
جب تم سے ہمیشہ کے لیے ناتا توڑ دوں گی۔ غصے سے ہونٹ کاٹتی ہوئی وہ تن فن کرتی اسٹاف روم کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے اصغر احمد آرام سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہی فوراً کھڑا ہو گیا۔ حریم بغیر وقت ضائع کیے سخت لہجے میں بولی، یہاں کیوں آئے ہو؟ اصغر سنجیدہ مگر دبا ہوا غصے والا انداز اپناتے ہوئے بولا، تم سے بات کرنی تھی۔ حریم، یہ سب کب تک چلے گا؟ تو میری ہونے والی بیوی ہو اور یہاں ویٹر بنی ہوئی ہو، میری عزت کو یوں خاک میں نہیں ملا سکتی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور مزید بولا، محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہاری ہر نادانی کو برداشت کرتا رہوں۔ ابھی فوراً کپڑے بدل کر میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اس نوکری کی اجازت نہیں دوں گا۔ حریم سختی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم کون ہوتے ہو مجھے اجازت دینے یا نہ دینے والے؟ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ ابھی تم میرے شوہر نہیں بنے ہو جو مجھ پر حکم چلاؤ۔ صرف ایک بے نام انگوٹھی کی مار ہے یہ رشتہ۔ اگر میں نے اتار دی تو یہ تعلق اسی لمحے ختم ہو جائے گا۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر لہجے کو مزید تلخ کر کے بولی، میرے گھر کا چولہا تم نہیں جلاتے، اس کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔ میں ویٹر بنوں یا چپڑاسن، یہ میرا مسئلہ ہے، تم اس میں دخل نہ دو۔ اصغر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور اس کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ آنکھوں میں جلن اور لبوں پر زہر گھولے لہجے میں بولا، بہت اکڑ ہے تم میں، ایک بار میرے بستر کی زینت بن جاؤ، ساری اکڑ نکل جائے گی۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو حریم۔ اس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا، آنکھوں میں بجلیاں لہرا رہی تھیں۔ وہ مضبوط آواز میں بولی، اپنی حد میں رہو اصغر احمد، تم مجھے نہیں جانتے۔ میں لڑکی ضرور ہوں مگر کمزور نہیں۔ میرے باپ نے مجھے اتنی ہمت ضرور دی ہے کہ تم جیسے درجنوں کو زمین بوس کر دوں۔ اگر دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اسی وقت اپنے اسٹاف کو بلا کر تم پر مقدمہ کر دوں گی کہ تم نے مجھے چھیڑا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکی اور انگلی اس کے چہرے کی طرف اٹھا کر بولی، اب فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اصغر نے سختی سے دانت پیستے ہوئے انگلی دکھائی اور غرا کر بولا، یاد رکھنا حریم، تمہارا بندوبست جلد ہی کروں گا۔ حریم نے اس کی بات کو مکمل نظر انداز کیا اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس کے چہرے پر موجود غصہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ منگنی اب زیادہ دن قائم نہیں رہ سکے گی۔ باہر نکل کر اس نے گہرا سانس لیا اور پھر دوبارہ اپنی ٹرے سنبھالی۔ آنکھوں میں نمی اور دل میں طوفان تھا، لیکن ہونٹوں پر ایک مصنوعی سنجیدگی۔ گاہکوں کے درمیان گھومتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ زندگی کی یہ جنگ ابھی بہت کڑی ہے اور اسے ہر قیمت پر اکیلے ہی لڑنا ہے۔ ریسٹورنٹ کے کونے میں مخصوص ٹیبل پر رش کم تھا۔ ارد گرد گہری روشنی میں ڈوبی ہوئی ہلکی میوزک بج رہی تھی، لیکن اس پر بیٹھے ارمان شاہ کے لیے سب منظر بوجھ بن گیا تھا۔ وہ اپنے 2 سالہ بیٹے مصطفیٰ کو گود میں لیے بے چین بیٹھا تھا۔ مصطفیٰ کا چھوٹا سا گول مٹول چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ جھٹک جھٹک کر بری طرح بلک رہا تھا۔ ارمان بیزاری اور بے بسی کے ملے جلے انداز میں بولا، کیا ہو گیا ہے مصطفیٰ؟ گاڑی میں تو تم کھلکھلا رہے تھے، ادھر آتے ہی تمہارا باجا کیوں بج گیا ہے؟ ارے میری جان، چپ ہو جاؤ، بتاؤ بابا کو، درد ہے کہیں، تکلیف ہے؟ لیکن بچے کی ہچکیوں اور تیز رونے نے اس کی آواز کو کاٹ دیا تھا۔ وہ ہاتھوں سے پھسل رہا تھا۔ ارمان کا صبر جواب دینے لگا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر بیٹے کو سینے سے لگایا، لیکن ناکامی نے اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ پھیلا دی تھی۔ اسی لمحے حریم نے دور سے یہ منظر دیکھا۔ وہ ٹرے میں ہاتھ اٹھائے جا رہی تھی، لیکن بچے کی شدت سے بلکنے کی آواز نے اسے روک دیا تھا۔ جیسی نظر پڑی تو اس کا دل موم سا ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور نرم آواز میں بولی، کیا ہوا میرے چھوٹے سے شہزادے کو؟ آؤ میرے پاس آؤ۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور حیرت انگیز طور پر مصطفیٰ لپک کر اس کی گود میں چلا گیا۔ جاتے ہی اس نے اپنا چھوٹا سا سر حریم کے کندھے پر رکھ دیا اور رونے کی بجائے بس سسکیاں لینے لگا۔ حریم نے اسے پیار سے تھپ تھپایا اور گال سہلاتے ہوئے بولی، بس بس چپ کر جاؤ، گڈے کو کس نے تنگ کیا ہے؟ میں آ گئی ہوں نا، اب رونا نہیں۔ اس کے لہجے کی مٹھاس اور لمس کی نرمی نے
مصطفیٰ کو چند ہی لمحوں میں پرسکون کر دیا تھا۔ مصطفیٰ نے نم آنکھوں سے اوپر دیکھا، جیسے پہچان رہا ہو کہ یہی وہ باہیں ہیں جو سکون دیتی ہیں۔ پھر اچانک اس نے اپنے ننھے ہونٹ اس کے گال پر رکھے اور کھلکھلا کر ہنس دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ارمان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ دھیرے سے بربرایا، ٹھرکی سالہ، لڑکی دیکھ کر باپ کو بھی 2 منٹ میں بھول گیا۔ وہ پچھلے 20 منٹ سے ناکام کوششوں میں لگا ہوا تھا اور اب تھک چکا تھا۔ بیوی کی اچانک موت نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا، مگر بیٹے کی یہ معصوم حرکتیں اسے مزید تنہا کر دیتی تھیں۔ حریم اب بچے کے ساتھ مگن تھی، اس کے بال سنوار رہی تھی، کبھی ناک سہلا رہی تھی۔ شاید اصغر احمد سے ہوئی تلخی کا بوجھ وہ بھی بھولنا چاہتی تھی۔ ارمان اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ بلا شبہ پرکشش تھی، لیکن ویٹریس کے لباس میں اسے دیکھ کر اس نے فوراً نظر ہٹائی۔ ذہن کے پردوں پر کچھ لہرایا تھا، مگر وہ اس وقت کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ جھک کر بولا، مس، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ نہ جانے کیوں اسے پہلی بار کسی سے بات کرتے ہوئے جھجک ہو رہی تھی، مگر وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کو 2 لاکھ تنخواہ دوں گا، پلیز آپ میرے بیٹے کی آیا بن جائیں۔ میں نے زندگی میں آج تک کبھی کسی سے درخواست نہیں کی، لیکن آپ پہلی ہیں جن کے سامنے جھک رہا ہوں۔ میری بیوی کی اچانک موت ہو گئی ہے، میں اکیلا سب نہیں سنبھال پا رہا۔ وہ سنجیدگی اور بے بسی کے درمیان جھول رہا تھا۔ یہاں آپ کو بمشکل 8-10 ہزار ملتے ہوں گے، میں آپ کو ڈبل ٹرپل سب دینے کو تیار ہوں، صرف میرے بیٹے کی خاطر۔ حریم نے ایک لمحے کے لیے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں غرور نہیں بلکہ خالص بے بسی تھی۔ پھر بھی اس نے گہری سانس لی اور مضبوط آواز میں بولی، سوری لیکن یہ ممکن نہیں، میرے منگیتر اجازت نہیں دیں گے۔ یہ کہتی اس نے نہایت سکون سے مصطفیٰ کو کرسی پر بٹھایا، اس کے گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے بولی، بیٹا میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، پھر آپ میرے ساتھ کھیلنا، ٹھیک ہے؟ مصطفیٰ نے فرما بردار بچے کی طرح سر ہلایا اور ہنستے ہوئے کرسی پر ٹک گیا۔ ارمان نے اس منظر کو دیکھتے ہوئے منہ بسورا، جیسے دل ہی دل میں کہہ رہا ہو کہ قسمت نے ایک اور موقع اس کے ہاتھ سے چھین لیا ہے۔ ریسٹورنٹ کی رنگین روشنیوں میں اس کی تنہائی اور زیادہ نمایاں ہو گئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے، نہ کبھی تھم پائے گی۔ رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ ریسٹورنٹ کی رنگین بتیاں مدھم ہو گئی تھیں۔ ارد گرد کا شور بھی تھم چکا تھا۔ سنسان پارکنگ ایریا میں صرف چند گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ارمان شاہ نے بڑی احتیاط سے مصطفیٰ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ بچہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ننھے ہونٹ ہلکی سی سانسوں کے ساتھ حرکت کر رہے تھے۔ ارمان ہر قدم بہت نرمی سے رکھ رہا تھا تاکہ بیٹا جاگ نہیں جائے۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا، مصطفیٰ کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور ہلکے ہاتھ سے کمبل اڑا دیا۔ پھر گاڑی کو لاک کر کے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے چابی گھمائی ہی تھی کہ اس کی نظر سامنے پڑی۔ روشنی کے حالے میں وہی لڑکی آ رہی تھی، حریم، جس نے چند گھنٹے پہلے مصطفیٰ کو اپنے لمس اور لہجے سے چپ کرا دیا تھا۔ ارمان نے بے اختیار غور سے دیکھا، مگر اسی لمحے اسے ایک اور منظر نے چونکا دیا۔ ایک لڑکا جو کچھ دیر سے گاڑی کے پیچھے چھپا کھڑا تھا، تیزی سے بڑھا اور حریم کا بازو پکڑ لیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، ہاتھ چھوڑو میرا۔ گاڑی کے اندر آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن نظر صاف آ رہا تھا۔ حریم غصے سے بولی، ورنہ قسم خدا کی منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ جب میں نے کہہ دیا کہ… اس کے جملے ادھورے رہ گئے۔ جلال زبردستی اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، زبان کو لگام دو حریم، میں تمہارا منگیتر ہوں، تمہارا ہونے والا شوہر۔ زیادہ کر دکھائی تو ایسا تماشا کروں گا کہ سنبھال نہیں پاؤ گی۔ آج تمہیں میں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا۔ لیکن اسی لمحے اصغر کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا تو سامنے ارمان کھڑا تھا۔ اصغر ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ارمان کے ہاتھوں کے 2 زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑے۔ بے غیرت، تم جیسے مردوں کی وجہ سے ہی عورتیں محفوظ نہیں ہوتی۔ ارمان کی آواز غصے سے گونج رہی تھی۔ لیکن سن لو، یہ لڑکی اکیلی نہیں ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا ہر شخص پہلے مجھ سے گزرے گا۔ حریم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اصغر کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ سامنے کھڑا شخص کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اس کا باس تھا۔ دل دھڑکنے لگا، پسینہ ماتھے پر جھلک آیا تھا۔ اس نے گھبرا کر وضاحت دی،
سر آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ میری فیانسے ہے، میں اس سے بس بات کر رہا تھا، میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا تھا۔ حریم نے تیز لہجے میں بات کاٹ دی۔ فیانسی ہے مگر درندہ بھی ہے، میں ایسے انسان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، ابھی اور اسی وقت سب کچھ ختم۔ ارمان نے اس کی بات کی تائید میں غصے سے اصغر کو گھورا۔ وہ جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ چند لمحے سکوت رہا۔ حریم ہلکی ہانپتی ہوئی اپنی کلائی سہلا رہی تھی جہاں اصغر کی سخت گرفت کے نشان ابھر آئے تھے۔ ارمان اس کے قریب آ کر نرم لہجے میں بولا، محترمہ آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اس وقت رات کا 1:30 بجا ہے، اکیلی جانا محفوظ نہیں ہے۔ حریم نے ایک لمحے کو چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولی، نہیں، ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ ارمان سنجیدگی سے بولا، ضد نہیں کریں، یہ شخص دوبارہ واپس آنے میں دیر نہیں لگائے گا، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اپنی حفاظت کو ترجیح دیں، آ جائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ چند ثانیے کے لیے حریم خاموش کھڑی رہی۔ اس کے دل میں ہچکچاہٹ ضرور تھی لیکن آنکھوں میں تھکن اور خوف کا سایہ بھی جھلک رہا تھا۔ آخر کار اس نے آہستگی سے سر ہلایا۔ ارمان نے آگے بڑھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ مصطفیٰ اب بھی سکون سے سو رہا تھا۔ حریم نے ایک نظر بچے پر ڈالی، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی قدم بڑھا دیے۔ دونوں خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھے۔ سنسان پارکنگ میں ان کے قدموں کی آواز گونجی اور اندھیری رات میں ایک انجانا سا بھروسہ ان کے درمیان قائم ہو گیا تھا۔ گاڑی رات کے سنسان راستے پر دوڑ رہی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی سڑک کے کناروں پر جھاڑیوں اور درختوں کے سائے کو بار بار واضح کر رہی تھی۔ اندر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف انجن کی ہلکی گنگناہٹ اور باہر سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کی سرسراہٹ تھی۔ پچھلی سیٹ پر مصطفیٰ سکون سے سو رہا تھا جبکہ حریم اسے اپنی گود میں سنبھالے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ تھکن اور سوچوں کے بوجھ سے جھکا ہوا تھا۔ ارمان شاہ نے ایک نظر ریئر ویو مرر پر ڈالی، پھر ہلکے مگر صاف لہجے میں بولا، آپ نے اندر کہا تھا کہ آپ کے منگیتر آپ کو آیا بننے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن سچ بتائیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار پائیں گے جو انسان نہیں درندہ ہے؟ حریم لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد دھیمی آواز میں بولی، پتہ نہیں، بس جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارمان نے سر جھٹکتے ہوئے آہ بھری۔ نوکری کرنا کوئی گناہ نہیں ہوتا، آپ ویٹر ہیں تو اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، آپ محنت کی کمائی کر رہی ہیں، کوٹھے پر تو نہیں بیٹھتی، وہ صاف گوئی سے بولا۔ حریم نے چونک کر ایک جھٹکے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ سخت جواب دیتی۔ ارمان مزید بولا، اندر میں نے آپ کو آیا بننے کی آفر کی تھی، لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ ایک اور راستہ ہے، میں آپ کو نکاح کی آفر کرتا ہوں۔ وہ سادہ لہجے میں اپنی بات رکھ رہا تھا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول یکدم بھاری ہو گیا۔ حریم سخت لہجے میں بولی، کیا مطلب؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ پرسکون انداز میں بولا، مطلب یہ کہ ہم عام میاں بیوی کی طرح نہیں رہیں گے، آپ میرے پاس جاب کریں گی لیکن میرے ساتھ نکاح کر کے۔ یہ نکاح ایک کانٹریکٹ ہوگا، اگر میرا بیٹا آپ سے مانوس ہو گیا اور پھر آپ اچانک چھوڑ کر چلی گئیں تو میرا کیا بنے گا؟ اس لیے شرط یہ ہے کہ 5 سال تک آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ 5 سال بعد میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا اور حالات کو سمجھ لے گا، اس وقت آپ آزاد ہوں گے۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر سرد لہجے میں بولی، میں تو پہلے ہی آپ کو منع کر چکی ہوں۔ ارمان فوراً بولا، ہاں لیکن اس وقت آپ نے وجہ اپنے فیانسے کو بتایا تھا کہ وہ اجازت نہیں دیں گے، مگر آپ نے خود دیکھ لیا وہ کس طرح آپ کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے، ایسے شخص کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ حریم نے نظریں جھکا لیں۔ وہ دل ہی دل میں اصغر کے رویے کو یاد کر رہی تھی، اس کی سختی اور بدزبانی ذہن میں گونجنے لگی۔ ارمان نے اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا، ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، یہ میرا پرسنل نمبر ہے، یہ نمبر میرے بہت قریبی لوگوں کے پاس ہی ہے، آپ چاہیں تو مجھے اس پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا لیکن سوچ لیجئے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، میں آپ کو 5 لاکھ ایڈوانس دوں گا اور ہر مہینے 2 لاکھ روپے سیلری الگ، باقی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حریم نے کارڈ لیا مگر کچھ کہے بغیر اسے اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کا چہرہ آ گیا تھا، پھر اصغر کے الفاظ گونجے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ ارمان خاموشی توڑتے ہوئے بولا، خیر اب مجھے بتائیں کس طرف جانا ہے۔ وہ چونکی جیسے نیند سے جاگی ہو، آہستگی سے بولی، سیدھا جائیں، پھر اگلے سگنل سے بائیں مڑیں۔
گاڑی دوبارہ رواں ہو گئی، لیکن اس سفر کے ساتھ ہی دونوں کے دلوں میں نئے سوالات اور الجھنیں جنم لے چکی تھیں۔ حریم اب بھی سوچوں میں گم تھی اور ارمان بار بار مرر سے اس کے جھکے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ رات کی خاموشی دونوں کے بیچ ایک انجان معاہدے کی دستک دے رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کی مدھم دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ حریم خاموشی سے پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی، ہاتھوں میں سر تھامے، سوچوں میں گم۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے صاف نظر آ رہے تھے، جیسے کئی دنوں سے نیند نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ اسی لمحے دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ ہوئی اور مدیحہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر تشویش اور تھکن کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی حریم کے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ حریم، ان کی آواز بھاری سی تھی، تمہارے سسرال سے بھی فون آیا ہے؟ حریم نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھائی، پھر فوراً سر جھکا لیا۔ لبوں پر خفیف کپکپاہٹ آئی، لیکن وہ خاموش رہی۔ مدیحہ بیگم نے مزید بولی، کیا تم نے اصغر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ کیا جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کا؟ حریم بیزار لہجے میں بولی، اماں پلیز، میں اس ٹاپک پر ابھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ کو یہی بات کرنی ہے تو آپ چلی جائیں، مجھے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، رات کو ویسے ہی ریسٹورنٹ کے لیے نکلنا ہے۔ مدیحہ بیگم نے گہری سانس بھری اور پلنگ کے پائے کو تھپتھپاتے ہوئے بولی، مجھے تو لگتا ہے کہ تم دونوں کبھی ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پاؤ گے۔ بہتر یہی ہے کہ ابھی علیحدگی لے لو، آگے جا کے حالات مزید خراب ہوں گے۔ پھر وہ تھوڑی دیر رکی اور دھیمی آواز میں بولی، اصل میں تمہیں ایک اور بات بتانے آئی تھی۔ مالک مکان نے آج آخری الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ کہہ رہا ہے 3 مہینے کا کرایہ ہم نے ادا نہیں کیا تو اب گھر خالی کرنا ہوگا، اور بجلی والے بھی آج ہی آخری تاریخ دے کر گئے ہیں۔ کہہ گئے کہ اگر بل ادا نہیں کیا تو بجلی اور گیس دونوں کاٹ دیں گے۔ کمیٹی والے الگ روز دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ حریم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا، جیسے بوجھ اور بڑھ گیا ہو۔ وہ مدھم آواز میں بولی، اماں، میں ان سب چیزوں کی وجہ سے ویسے ہی بہت پریشان ہوں، اوپر سے یہ اصغر، وہ ریسٹورنٹ پہنچ گیا تھا مجھے تنگ کرنے، وہاں پر ہی سب خراب ہو گیا۔ مدیحہ بیگم فکر مندی سے بولی، تو پھر اب کیا کرو گی؟ کوئی حل سوچا؟ حریم نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، جیسے ہمت جٹا رہی ہو، پھر آہستگی سے بولی، اچھا اماں، میں ایک بات سوچ رہی تھی۔ مدیحہ بیگم فوراً چونک کر بولی، ہاں کہو، کیا بات ہے؟ کچھ لمحے حریم کے لب بند رہے، پھر وہ نظریں اٹھا کر بولی، دراصل میں نے اپنے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے۔ مدیحہ بیگم حیرت سے بولی، کیا مطلب؟ کون سا لڑکا؟ تمہاری تو اصغر کے ساتھ منگنی ہے۔ حریم مضبوط لہجے میں بولی، اماں، اصغر سے میں شادی نہیں کر سکتی، میری اور اس کی کبھی نہیں بنے گی۔ ہم دونوں بالکل الگ سوچ کے مالک ہیں۔ وہ ایک سطحی سوچ کا آدمی ہے، اس کے ساتھ رہنا میرے لیے ناممکن ہے۔ مدیحہ بیگم بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولی، تو پھر کون ہے؟ حریم ہچکچاتے ہوئے بولی، وہ بہت اچھا ہے، امیر ہے، سمجھدار ہے، گاڑی ہے، عزت ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ مدیحہ بیگم کی آنکھوں میں تجسس ابھرا، کیا مسئلہ؟ حریم آہستہ آواز میں بولی، اس کا 1-2 سال کا بیٹا ہے، بہت معصوم سا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بیٹے کو سنبھالنے کے لیے بہت پریشان رہتا ہے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس سے نکاح کر لوں، اور وہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اس نے اپنے انداز میں بات بیان کی تھی۔ مدیحہ بیگم حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثر کے ساتھ بولی، کیا؟ یہ کیسی بات کر رہی ہوں؟ حریم جلدی سے بولی، امی آپ میری بات مکمل سنیں۔ وہ نکاح کے بدلے میں ہمیں گھر دے گا، مہینے کے 2 لاکھ روپے دے گا، اور ابھی 5 لاکھ بھی دے گا۔ سوچیں کتنا فائدہ ہے، ہماری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ مدیحہ بیگم چیخ کر بولی، یہ شادی نہیں ہے، یہ تو سودا ہے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ حریم مضبوط لہجے میں بولی، یہ سودا نہیں اماں، یہ ایک سمجھوتا ہے، ہماری دونوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں آج ہی انہیں فون کر کے ہاں کہہ دوں گی، آپ کو صرف اطلاع دے رہی ہوں، آپ دماغ بنا لیں۔ مدیحہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ کچھ لمحے تک بول ہی نہیں سکی، پھر غصے سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے جاتے بس اتنا بولی، اپنی زندگی برباد مت کرنا حریم۔ وہ تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی، اور حریم پلنگ پر بیٹھے بیٹھے خلا میں دیکھتی رہی، گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا۔ وہ پریشانیوں میں اتنی گھر چکی تھی، یہ فیصلہ اس کو درست لگ رہا تھا۔
2 دن بعد نکاح سادگی سے ہوا اور وہ رخصت ہو کر شاہ ولا چلی گئی تھی۔ کمرہ خوشبوؤں اور ہلکی روشنیوں سے مہکا ہوا تھا۔ چھت پر لٹکی ہوئی ہلکی سی جھاڑ فانوس کی کرنیں دیواروں پر خوابناک عکس ڈال رہی تھی۔ حریم کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، دلہن کا جوڑا زیبتن کیے مگر دل میں عجب سا بوجھ لیے۔ آنکھوں میں نمی کی پرچھائیاں چھپی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے کی چرچراہٹ ہوئی۔ ارمان شاہ آہستہ قدموں سے اندر آیا، گود میں مصطفیٰ کو سنبھالے ہوئے۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑی دلہن پر ڈالی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ حریم نے اس کی آہٹ پاتے ہی جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کر ڈالا۔ ارمان شاہ نرم لہجے میں بولا، السلام علیکم، کیسی ہو؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے دھیرے سے بولی، ٹھیک ہوں، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ جب ہم نے کانٹریکٹ میرج کی ہے، جب 5 سال بعد ہم الگ ہو جائیں گے، جب ہر مہینے مجھے تنخواہ ملے گی، تو پھر یہ سب سجاوٹ، یہ سب رسمیں کس لیے؟ ہم کوئی حقیقی میاں بیوی تو نہیں ہے نا؟ وہ الجھن بھرے لہجے میں بولی۔ ارمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور گہری سنجیدگی سے بولا، یہ سب رسمیں ہوں یا نہ ہوں، مگر تم میری بیوی ہو، نکاح ہو چکا ہے، اور ایک مرد ہونے کے ناطے میرا بھی حق ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات ہموار کروں۔ نکاح نامے میں کہیں یہ شرط درج نہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے۔ حریم نے الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں بولی، آپ اپنی بات سے مکر نہیں سکتے ارمان شاہ۔ آپ نے گاڑی میں خود کہا تھا کہ ہم عام یا بیوی کی طرح نہیں رہیں گے۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا، مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے مسکرایا اور پھر آہستگی سے حریم کی کمر تھام کر بولا، ہم عام یا بیوی کی طرح ہرگز نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم عام ہیں ہی نہیں۔ تم ارمان شاہ کی بیوی ہو اور ارمان شاہ کبھی عام نہیں ہو سکتا۔ حریم گھبرا کر بولی، مجھے چھوڑیں، مصطفیٰ پریشان ہو جائے گا۔ ارمان نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا جو نیم خانودگی میں جھول رہا تھا۔ وہ نرمی سے بولا، وہ پریشان نہیں ہے بلکہ خوش ہے کہ اپنے ماں باپ کو یوں قریب دیکھ رہا ہے۔ وہ کہتی اس نے بیٹے کی طرف دیکھا اور اس کو آہستگی سے تھپک کر سلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ وہ دوبارہ حریم کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ایک لمحہ اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں زیادہ گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کے پاس ایک ساتھی ہو، ایک بہن یا بھائی، تاکہ وہ اکیلا نہیں ہو، اور اس کے لیے مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ حریم کانپتی آواز میں بولی، یہ ٹھیک نہیں ہے، بدتمیزی مت کریں۔ ارمان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ دھیرے دھیرے جھکا اور آہستہ سے بولا، یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ میرا حق ہے۔ محبت نہ صحیح، مگر تم میری بیوی ہو، نکاح ہمارا رشتہ ہے۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے قریب آیا۔ حریم کی سانسیں الجھنے لگیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ارمان نے بڑے وقار اور نرمی سے اپنے لبوں کی ہلکی چھاپ اس کے رخسار پر چھوڑ دی۔ یہ لمس اجنبی مگر پرسکون تھا۔ حریم ہلکا سا لرز کر بولی، برائے کرم مجھے جانے دیں۔ ارمان نے آہستگی سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور نرم لہجے میں بولا، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، ابھی نہیں، کیونکہ یہ لمحہ میرا بھی ہے اور تمہارا بھی۔ یہ کہتے ہی وہ اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ کمرے کی خاموش فضا میں صرف دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ باہر سے ہلکی ہوا پردوں کو ہلا رہی تھی۔ ارمان نے دھیرے دھیرے اپنی قربت کی شدت کو لفظوں کی بجائے لمس میں بدلنا شروع کیا۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے پر جھکا، پھر رخسار پر۔ اس کا ہر لمس اس کی جھجک کو کم کر رہا تھا اور ایک انجانی سرشاری کو جنم دے رہا تھا۔ حریم کی آنکھوں سے ایک آنسو ڈھلکا، مگر اس بار وہ کمزوری کا نہیں بلکہ قبولیت کا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی پلکیں جھکا لی، جیسے خاموشی سے ہاں کر دی ہو۔ ارمان نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے سینے سے لگایا اور سرگوشی میں بولا، تم اکیلی نہیں ہو، اب میں ہوں ہمیشہ کے لیے۔ کمرہ اب سناٹے کا نہیں بلکہ ایک نئے عہد کی گواہی دے رہا تھا۔ 1 ہفتے بعد دوپہر کا وقت تھا۔ لان میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سبز گھاس پر مصطفیٰ کھلکھلا کر کھیل رہا تھا۔ کبھی اپنی ماں کی چادر کو کھینچتا تو کبھی چھوٹی سی گیند اچھال کر دوڑنے لگتا۔ حریم زمین پر بیٹھ کر اس کے ننھے ہاتھ تھامنے، مسکراتے ہوئے اسے کھیلنے میں مدد دے رہی تھی۔ منظر پر سکون تھا، لیکن اچانک دائیں جانب ہلکی سی آہٹ نے اسے چونکا دیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے جلال سکندر کھڑا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ نکاح کے وقت ارمان نے اس کی مختصر سی ملاقات جلال سے کروائی تھی، اس لیے وہ اسے پہچان گئی تھی۔
جلال مسکرا کر قریب آیا اور جھک کر مصطفیٰ کے رخسار پر پیار کیا۔ بچے نے اپنی معصوم آنکھوں سے اسے دیکھا اور دوبارہ اپنی گیند کے پیچھے لپک گیا۔ جلال نرمی سے بولا، کیسی آپ؟ حریم نے سر کو ہلکی جنبش دی اور مودبانہ لہجے میں بولی، جی میں ٹھیک ہوں، ارمان آفس میں ہے، ابھی واپس نہیں آئے۔ جلال کے چہرے پر ایک سنجیدہ سا تاثر ابھرا۔ وہ آہستہ آواز میں بولا، مجھے آج ارمان سے نہیں آپ سے ہی بات کرنی ہے۔ حریم کچھ لمحے کو رکی، تھوڑا حیران ہوئی، لیکن پھر مصطفیٰ کو گود میں لے کر دوبارہ گھاس پر بیٹھ گئی۔ جلال بھی قریب کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ سیدھے لہجے میں بولا، دراصل بات ارمان کے بارے میں۔ حریم نے لب کھولے ہی تھے کہ وہ مزید بول اٹھا، میں اور ارمان بچپن کے دوست ہیں، لیکن وہ مجھ سے ایک شکوہ دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی بیوی کے انتقال پر میں نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے جھوٹ کہا ہے کہ میں شہر میں موجود نہیں تھا، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میں یہیں اپنے کمرے میں قید ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ حریم خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کا ہلکا سا رنگ ابھر آیا۔ جلال کی نظریں جھک گئیں، آواز بھاری ہو گئی، اصل میں نور کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ یہ سن کر حریم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ یکدم سیدھی بیٹھی اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ جلال نے گہری سانس لی اور اپنی بات جاری رکھی۔ ہاں، ارمان کی پہلی بیوی، اس نے ایک دن مجھ سے اظہار محبت کیا تھا، لیکن میں نے اسے صاف انکار کر دیا، کیونکہ میرے لیے ارمان کی دوستی سب کچھ ہے۔ میں اس کے اعتماد کو کبھی توڑ نہیں سکتا تھا۔ میرا انکار نور کو اتنا چبھا کہ اس نے اپنی جان لے لی۔ حریم کے لبوں سے ایک دبیز سانس نکلی۔ وہ گمسم اس کی باتیں سنتی رہی۔ جلال نے اپنی نظریں اوپر اٹھائیں، آنکھوں میں ندامت اور دکھ تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ سچ ارمان کو بتا دوں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ وہ پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے اندر کی ویرانی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ وہ نور کو چاہتا تھا، جتنا دکھ اس نے سہ لیا ہے شاید ہی کوئی سہ سکے۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ بولا، نور اور ارمان کی سوچیں مختلف تھیں۔ نور آزاد خیالی چاہتی تھی، ارمان ایک گھریلو مرد ہے جو اپنی بیوی کو چار دیواری میں سکون اور تحفظ دینا چاہتا ہے۔ اسی فرق نے ان کے درمیان فاصلے بڑھائے۔ حریم خاموشی سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ جلال نے گہری سانس لی اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ارمان کو وقت دیں۔ وہ اندر سے اکیلا ہے۔ نکاح اس نے یوں ہی نہیں کیا۔ اگر اسے صرف آیا چاہیے ہوتی تو وہ کسی کو بھی ہائر کر سکتا تھا، لیکن اس نے آپ کا انتخاب کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ میں کچھ ڈھونڈا ہے، شاید امید۔ حریم کے ہاتھ غیر ارادی طور پر مصطفیٰ کو اور قریب کھینچ لائے۔ جلال مزید بولا، آپ اسے مرجانے مت دیجیے گا۔ اس کے پاس نہ ماں ہے، نہ باپ، نہ بہن بھائی۔ مصطفیٰ اور آپ کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ چاہے کتنا بھی سخت نظر آئے، حقیقت یہ ہے کہ اندر سے وہ ٹوٹا ہوا انسان ہے۔ لان میں چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ ہوا کی ہلکی لہر پردے کو چھو کر گزر رہی تھی اور مصطفیٰ اپنی گیند کے پیچھے ہنستا کھیلتا رہا۔ حریم کے دل پر جلال کی باتیں دستک دینے لگی تھیں۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل رہی تھی۔ کمرے کی ہلکی زرد روشنی دیواروں پر نرم سائے بکھیر رہی تھی۔ پردے نیماں تھے اور رات کی خنکی اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ حریم صوفے پر بیٹھی تھی، مصطفیٰ کو گود میں لیے آہستہ آہستہ جھول رہی تھی تاکہ وہ نیند کی گہرائیوں میں کھو جائے۔ ارمان اندر داخل ہوا تو سب سے پہلی نگاہ اسی منظر پر پڑی۔ ماں کے بازوؤں میں محفوظ سا سویا ہوا بچہ اور ایک عورت جو اپنے لمس سے اسے سکون بخش رہی تھی۔ وہ خاموشی سے قریب آیا اور صوفے پر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ حریم انگلیوں کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا بولا اور پھر دوبارہ بچے کو سلانے پر دھیان مرکوز کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مصطفیٰ نے پلکیں بند کی اور سانسیں برابر ہو گئیں۔ حریم نے نرمی سے اسے بستر پر لٹایا، کمبل درست کیا اور پھر آہستگی سے واپس آ کر ارمان کے سامنے بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کو سکوت چھا گیا۔ صرف گھڑی کی ٹک ٹک اور باہر درختوں میں سے گزرتی ہوا کی آواز کمرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ حریم نے ہچکچاہٹ سے لب کھولے، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ ارمان نے موبائل ہاتھ میں لیا ہی تھا مگر اس کی آواز پر رک گیا۔ ہاں کہو، کیا ہوا؟ اس نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ چند لمحے وہ چپ رہی جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو، پھر دھیرے سے بولی، ارادہ تو نہیں تھا بتانے کا، لیکن سوچا اگر چھپا لوں گی تو رشتے میں خیانت ہو جائے گی۔ آج آپ کے دوست جلال صاحب آئے تھے، انہوں نے نور بی بی کے بارے میں کچھ بتایا ہے۔
اس کی آواز قدرے بھاری ہو گئی۔ نور کی موت طبعی نہیں تھی، اس نے خودکشی۔ ارمان نے تیزی سے اسے ٹوکا۔ مجھے سب پتا ہے حریم، بہتر ہے تم اپنے الفاظ ضائع مت کرو۔ اس کی آنکھوں میں گہری تھکن اور اداسی تیر گئی تھی۔ نور جلال کو پسند کرتی تھی اور اس نے اپنی مرضی سے یہ قدم اٹھایا، مصطفیٰ اور میرا خیال کیے بغیر۔ وہ سانس بھر کر رکا۔ لیکن وہ میری بیوی تھی، مجھے عزیز تھی، اس کی کمی ہمیشہ میرے دل میں رہے گی۔ حریم خاموشی سے سن رہی تھی۔ ارمان کی آواز کچھ لمحے کو ٹوٹ سی گئی، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ رہی تمہاری بات تو تم میری بیوی ہو، میرے بیٹے کی ماں اور میری ہم سفر۔ مانتا ہوں نکاح کا طریقہ غلط تھا، کانٹریکٹ کے نام پر ہوا، لیکن وعدہ کرتا ہوں تمہارے ساتھ مخلص رہوں گا۔ حریم نے جھجکتے ہوئے پوچھا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی، اگر آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہی تھا تو سیدھے طریقے سے کیوں نہیں کیا؟ سچ بول کر بھی کر سکتے تھے، پھر یہ جھوٹ کیوں؟ ویسے کیا آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں؟ ارمان چند لمحے خاموش رہا، پھر نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں بولا، کیونکہ میں نے تمہیں واقعی پہلے دیکھا تھا ایک ریسٹورنٹ میں، جہاں تم بچوں کو بڑے پیار سے سنبھال رہی تھی۔ نور کا انتقال ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں تم میں مجھے مصطفیٰ کی ماں دکھائی دی تھی، لیکن میں نے اس احساس کو دبایا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ لمحہ بھر رکا اور پھر حریم کی طرف دیکھا۔ لیکن جب تم نے میرے مصطفیٰ کو اپنی گود میں لے کر پیار سے چپ کروایا، تب میرا دل تمہارے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ کمرے میں گہری سنجیدگی چھا رہی تھی۔ ارمان کی آنکھوں میں نمی اور عزم دونوں جھلک رہے تھے۔ مجھے اپنی فیملی عزیز ہے، لیکن کبھی بنا نہیں سکا۔ ماں باپ بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ اب فیصلہ کیا کہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کروں گا، وقت دوں گا اور پیار کروں گا۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ حریم نے دل میں ہچکچاہٹ محسوس کی۔ جلال کے الفاظ یاد آئے، مگر ارمان کی آنکھوں میں اخلاص اور نرمی دیکھ کر اس کا دل پگھل سا گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی ہتھیلی اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ارمان کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور کمرے کی فضا پہلی بار سکون آور لگنے لگی۔ یہ لمحہ شاید ایک نئی شروعات کی پہلی سیڑھی تھا۔ 2 سال بعد گھر کے لان میں شام کی نرم ہوا چل رہی تھی۔ درختوں کی شاخوں سے روشنی چھن کر زمین پر بکھر رہی تھی۔ حریم ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لیے آہستہ آہستہ بھاگ رہی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور پیٹ پر ہاتھ رکھے بار بار رکتی بھی تھی، مگر مصطفیٰ کے پیچھے ہنستی دہائی دیتی چلی آ رہی تھی، ارے مصطفیٰ، ماں کا کچھ تو خیال کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ کھاؤ گے نہیں تو مجھے چین کیسے آئے گا؟ وہ ہانپتے ہوئے آواز لگاتی۔ مصطفیٰ کھلکھلا کر ہنسا، بھاگتے ہوئے پلٹا اور بولا، اگر کھانا کھلانا ہے تو پکڑ کر دکھائیں ماما۔ اس کی معصوم شرارت نے حریم کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ میرے باپ، رک جاؤ، آج آنے دو تمہارے بابا کو، ساری شکایات لگا دوں گی۔ وہ پلیٹ تھامے ہاتھ جوڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ مصطفیٰ نے کہکا لگایا، مجھے سب پتا ہے، آپ چاہے جتنا ڈرا لیں بابا سے، کبھی میری شکایت نہیں کرتی، کیونکہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ یہ سنتے ہی حریم زمین پر بیٹھ گئی، پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سانس درست کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، مگر لبوں پر پیار بھری مسکراہٹ۔ ماما کے شہزادے، پلیز آ جاؤ، ماما تھک چکی ہیں، اب بھاگا نہیں جا رہا۔ طبیعت ایسی نہیں ہے نا لاڈلے؟ مصطفیٰ نے جیسے اپنی ماں کو بیٹھتے دیکھا، فوراً بھاگتا ہوا واپس آیا۔ اس کے چہرے کو دونوں ننھے ہاتھوں میں تھام کر گھبراہٹ سے بولا، ماما، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بابا کو فون کروں؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ حریم نے فوراً اسے اپنے بازوؤں میں لے کر قریب کر لیا۔ ماما بالکل ٹھیک ہے، بس میرا لاڈلا کچھ کھا نہیں رہا، اسی لیے مجھے چین نہیں آ رہا۔ مصطفیٰ نے شرارت بھری سنجیدگی سے اس کے ہاتھ پر پیار کیا اور بولا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے کھلا دیں۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے قدموں کی آواز آئی۔ ارمان نیچے اترا تھا۔ اس نے دونوں کو اس حال میں دیکھا، ماں بیٹا ایک دوسرے میں محو، پلیٹ میں ہاتھ رکھے اور بچے کی معصوم ضد۔ اس کے چہرے پر بے اختیار نرمی اتر آئی۔ وہ ان کے قریب آیا اور دونوں دانوں بیٹھ گیا۔ کیا راز و نیاز چل رہا ہے ماں بیٹے میں؟ اس نے ہنستے ہوئے سوال کیا۔ مصطفیٰ نے باپ کی طرف دیکھا اور کہکا لگاتے ہوئے بولا، بابا، ماما مجھے کھانا کھلا رہی تھی اور میں بھاگ رہا تھا، لیکن اب میری ماما تھک گئی ہیں تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا ہوں۔ ارمان نے آگے بڑھ کر حریم کے سر پر پیار کیا اور نرم لہجے میں پوچھا، کیسی طبیعت ہے میری شہزادی کی؟ اگر ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں؟ حریم نے سر نفی میں ہلایا اور مسکرا کر بولی، نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا لاڈلا میرا اتنا خیال رکھتا ہے نا، بس
اسی سے طاقت مل جاتی ہے۔ مصطفیٰ نے اسی وقت پلیٹ سے نوالا اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا۔ اب ماما خوش؟ وہ معصومیت سے بولا۔ حریم کے چہرے پر سکون اتر آیا تھا۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور آنکھیں بند کر لی، جیسے دل کی سب خواہشیں پوری ہو گئی ہوں۔ کچھ دیر بعد مصطفیٰ کھلکھلاتا ہوا بھاگ گیا۔ لان میں تتلیوں کے پیچھے ارمان نے آگے بڑھ کر حریم کو آہستگی سے اٹھایا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ خود اس کے برابر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں پتہ ہے حریم، اس کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی، تمہارا میری زندگی میں آنا ایک نعمت ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ٹوٹنے کے بعد دوبارہ جینے کا حوصلہ ملے گا، لیکن تم نے میرا گھر بسایا، میرے بیٹے کو ماں دی اور مجھے سکون۔ حریم نے نظریں جھکائیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ارمان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ دبایا۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کا، مجھے مکمل کرنے کا۔ حریم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس نے دھیرے سے سر اس کے کندھے پر رکھ لیا۔ سامنے لان میں مصطفیٰ کہکے لگاتا دوڑ رہا تھا۔ رات کی کھنک ہوا میں وہ منظر گویا ایک مکمل اور پرسکون خاندان کی تصویر بن گیا۔ بے شک صبر انسان کو ہمیشہ بہترین عطا کرتا ہے۔